پروفیٹ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ پیغمبر محمد کا اصلی مکمل نام ابو القاسم محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المعبین ابن حاسم ہے۔ میں بتانا چاہوں گا آپ پیغمبر محمد کا پیدائشی نام محمد ہے، اور بعد میں جب آپ نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کے لیے آواز بلند کی، تب آپ کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے ایز اے رسپیکٹ لگانا شروع کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے may Allah peace and blessing be upon him۔ اس کا ہندی میں مطلب بنتا ہے اللہ آپ پر سکون اور برکتیں بنائے رکھے۔ پر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے نام کے آگے ایک چیز اور جڑی، وہ ہے وعلیہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا پریوار، جو کچھ یوں بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب کہ آپ پر اور آپ کے پریوار پر اللہ سکون اور برکتیں بنائے رکھے۔ جب تک آپ 6 سال کی عمر تک پہنچے تو آپ کے امی ابو کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کو آپ کے چاچا جان ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد نے پالا۔ آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں ختیجہ سے ہوئی، جو مکہ کے بہت ہی اچھے خاندان سے تھی۔ دراصل آپ کے وقت میں بتوں کو بہت ہی پوجا جاتا تھا۔ مکہ کا بھی کچھ یوں حال تھا، کعبے کے اندر بھی 20 سے 25 بتوں کو رکھا جاتا تھا۔ مکہ بتوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ حالانکہ آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی بت پرستی کے خلاف تھے۔ آپ مذاکرہ کے لیے غفائے حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا گیا، اور جب آپ 40 کی عمر میں تھے تو غفائے حرا میں اللہ نے جبرائیل کو آپ کے پاس بھیجا۔ جب جبرائیل آپ کے سامنے آئے تو جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ آپ غفائے حرا سے 3 دن بعد لوٹے، اور واپس آتے ہی کچھ وقت بعد آپ نے اپنی داستان اپنی بیوی حضرت علی اور اپنے دوست ابو بکر کو سنائی۔ آپ نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور کہا اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جو آپ کے قریب تھے جیسے حضرت علی، ابو بکر، آپ کی بیوی ختیجہ اور چچا جان ابو طالب، آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کا گروہ تو جڑ چکا تھا جو شروعاتی وقت میں اسلام کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن ایک طرف مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ عرب کے لوگ ایک خدا کو مانیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیتے ہوئے کہا، ہم تمہیں پیسہ، کعبے کی چابی یا جو تمہیں چاہیے دیں گے، شرط یہ ہے تم لوگوں کے دلوں میں ایک خدا کا خیال نہیں ڈالو گے۔ پر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے کہا اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو تو بھی اس فرض سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو مجھے اس اللہ نے دیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ سب سمجھ گئے کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنے والے، تو انہوں نے کافی چالیں چلی۔ انہوں نے کمزوروں پر زور چلائے، اور وہ سب چاہتے تھے جو بھی لوگ پیغمبر محمد کے ساتھ ہو گئے ہیں ان پر ظلم کر اے خدا کا نعرہ ان کی زبان سے مٹایا جائے۔ ابو جہل نے سمیہ سمیت ان کے لڑکے عمار اور جو آپ پر یقین کرنے لگے تھے انہیں بندی بنا کر ان پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ ابو جہل نے حضرت بلال سے کہا، بلال مار عمار کے کوڑے، اور کیا اس سے کہ بول یہ بت ہی تیرا خدا ہے۔ پر حضرت بلال کی کوڑے مارنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت بلال سب کو اسلام اور اللہ کے لیے مرتا دیکھ کہنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے غصے میں آ کر سمیہ بنت خیاط کے ہاتھ پیر باندھ دیے، حضرت بلال پر بھاری پتھر رکھ دیا، عمار کے ہاتھ پیڑ سے باندھے، اور کمزوروں کو ایک ایک کر یہ کہتے ہوئے قتل کرنا شروع کر دیا کہ
جو یہ کہے گا کوئی ایک خدا ہے ہی نہیں اس کی جان بخش دی جائے گی، پر سب کا ایمان پکا ہو چکا تھا۔ ابو جہل سب کو مارتا رہا۔ آخر میں ابو جہل سمیہ بنت خیط کے پاس آ کر ان کے کوڑے مار کہتا ہے، بول اس پتھر میں خدا ہے؟ سمیہ کہتی رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل آخر میں بے شرمی کی حدیں پار کر گیا۔ عمار سے کہا، دیکھ اپنی ماں کو۔ پھر ابو جہل نے اب سمیہ کی شرمگاہ پر کوڑا مار بولا، بول اس میں تیرا خدا ہے۔ آخر میں آپ سمیہ شہید ہو گئیں اور آپ ہی اسلام کے لیے شہید ہونے والی پہلی عورت بنی۔ آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب جب دیکھا تو نم آنکھوں سے بولے، مومنوں تمہاری یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی، اللہ تم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ آپ محمد کچھ وقت بعد پھر اسلام کے لیے آواز اٹھانے لگتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے کعبہ کی اور حضرت بلال، حضرت علی اور زید آپ کے منہ بولے بیٹے اور کچھ ساتھیوں کو لے کر کعبہ کی طرف یہ کہتے ہوئے چلے، اللہ صرف ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ جب یہ بات ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو پتہ چلی محمد اپنا لشکر لے کر کعبے کی طرف آ رہے ہیں تو سبھی گمراہ لوگوں سے پتھر ان کی اور مارنے کو کہا۔ آپ سبھی کو کافی چوٹیں آئیں، پر آپ لہو لہان ہونے کے باوجود چلتے رہے، اور جب کعبے کے گیٹ پر آ کھڑے تو ابو جہل نے غلاموں کو حکم دیا کہ کوئی اندر نہ جانے پائے، چونکہ آپ کا حکم تھا بچوں، ماؤں اور غلاموں کو کچھ نہ کہا جائے۔ ابو جہل پر اس وقت فوج زیادہ تھی۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروانا چاہا تو حمزہ ابن عبد المطلب کعبے کی اور آتے ہیں اور کہتے ہیں، کون لڑنا چاہے گا مجھ سے؟ ہے ہمت جو میرے سامنے کوئی محمد پر انگلی بھی اٹھا دے۔ سب پیچھے ہٹ گئے اور کعبہ کچھ وقت کے لیے آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور کچھ وقت کے لیے کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ حالانکہ مکہ اب مسلمانوں نے فتح تو کر ہی لیا تھا، پر آپ کے دشمنوں کے اندر آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروایا، پر حضرت علی آپ کی جگہ پر دشمنوں سے لڑے۔ ابو سفیان کی بیوی نے سوچا، کیوں نہ کمزوروں کو مارا جائے تاکہ جو محمد کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ اور جب ایسا ہونا شروع ہو گیا تو کافی بے قصور مارے گئے۔ اللہ نے حکم کیا مکہ چھوڑ دو، تو آپ نے مکہ چھوڑ اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ کی اور چل دیے اور وہاں دین پھیلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد دشمن بنتے جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے گروہ بنایا اور آپ کے پیچھے آپ کو قتل کرنے کی نیت سے ڈھونڈنے لگے۔ جب وہ سب آپ کے پیچھے گفا تک آئے تب مکڑی نے جال بنا اور کبوتر نے چند وقت میں گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ دشمنوں نے جب مکڑی کا جال اور کبوتر کے انڈوں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، اس میں کوئی نہیں ہے، واپس چلو۔ دوسری طرف مدینہ میں سبھی آپ کا انتظار کر رہے تھے اور حمزہ بار بار کہہ رہے تھے، اتنی گرمی میں کوئی انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ محمد کہتے ہیں میں انسان ہوں۔ اور آخر کار اونٹ پر آپ کو آتا دیکھ سبھی بے حد خوش ہوئے۔ جب آپ مدینہ کے لوگوں کے بیچ پہنچے تو سبھی بحث کرنے لگے کہ محمد میرے گھر میں رہیں گے۔ کوئی کہتا ہے میرا گھر سب سے اعلیٰ ہے، تو کوئی کہتا ہے نہیں میرے گھر میں سب کچھ ہے۔ حمزہ کہنے لگے، کیوں نہ محمد سے پوچھا جائے وہ کہاں رہنا پسند کریں گے۔ آپ نے اونٹ سے اتر کر کہا، جہاں یہ اونٹ جا کر ٹھہرے گا وہیں میرا گھر ہوگا۔ اونٹ مدینہ میں گھومنے لگا اور سبھی اس کے ٹھہرنے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر میں اونٹ ایک بنجر جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور حمزہ نے کہا، یہیں محمد کا گھر اور مسجد بنے گی۔ مسجد بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ مکمل ہونے کے بعد پہلی مسجد النبوی نام سے جانی گئی۔ جب سب ہو چکا تھا، مسجد بھی تیار تھی، تو سبھی نے ایک دوسرے سے کہا، اسی چیز کی کمی ہے، کیوں نہ گھنٹی لگائی جائے، اور سبھی اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے حضرت بلال کی طرف اشارہ کیا اور حضرت بلال نے اسلام کی پہلی اذان دی اور عید منائی گئی۔ ابو سفیان کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی اور ابو سفیان نے جنگ کرنی چاہی اور آپ جنگ میں فتح ہوئے۔
اور جب ابو سفیان کی بیوی تک یہ بات پہنچی کہ ابو سفیان قتل ہو گئے ہیں تو ابو سفیان کی بیوی نے جنگ کا اعلان کیا۔ جنگ احد ہوئی جس میں حمزہ شہید ہو گئے۔ ایسے ہی بہت سی جنگ ہوتی رہیں، آپ لڑتے رہے، پر دشمنوں نے بھی مکہ نہ چھوڑنے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ آپ سمیت سبھی نے ارادہ کیا، ہم دین کی دعوت دیں گے، ہر وہ جگہ جائیں گے جہاں بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہوں۔ آپ کے منہ بولے بیٹے زید نے حکم کیا، جاؤ پہنچا دو ان تک جو ایک خدا سے بے خبر ہیں، اور کہہ دو ان سے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور دھیرے دھیرے ہر جگہ عرب میں دین پھیلتا گیا، دشمن بھی اسلام اپناتے رہے۔ آپ خود ہر جگہ جا جا کر سب کو دین کی دعوت دینے لگے۔ ایک صحابہ نے آپ سے کہا، آپ کیوں اتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں؟ ہم خود سب کو دین کی دعوت دیں گے۔ آپ نے جواب دیا، ہاں مانا میں اللہ کا رسول ہوں، پر میں خود نہیں جانتا میرا کیا بنے گا۔ یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے گا جنت میں یا دوزخ میں ڈالے گا۔ اور آخر کار 19 سال اسلام کے لیے لڑتے رہنے کے بعد مکہ فتح کر لیا، اور 8 جون 632 AD میں آپ کو بخار آنے سے آپ نے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ جاتے جاتے آپ نے سب سے کہا، اسلام میں رنگ یا قبیلے کا فرق کوئی نہیں کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یاد رکھو، جو تم سے غریب ہے انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور میرے بعد قرآن تمہیں اللہ کے قریب رکھے گا۔ جو اسے تھامے رکھے گا وہ اللہ کی نظروں میں رہے گا، اس پر اللہ کی رحم و برکت بنی رہے گی۔ تو یہ تھی کہانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کو پھیلانے کی۔ میں ہوں زین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی پر۔ تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔